بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ نمازیں اس وقت صحیح ہوتی ہیں جب انسان پاک ہو۔ اس لیے نماز کے مسائل جاننے سے پہلے پاکی کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ جب تک انسان پاک نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں وہ کتنے ہی سلیقے اور طریقے سے نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پاکی کے مسائل جاننے ضروری ہیں۔ پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور ناپاکی کو نجاست اور نجاست کہتے ہیں۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست ظاہری، ایک نجاست باطنی۔ نجاست ظاہری یعنی وہ ناپاکی جو ظاہر میں دکھائی دے، نجاست باطنی وہ ناپاکی جو ظاہر میں دکھائی نہ دے بلکہ وہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہو۔ نجاست ظاہری جو ظاہر میں دکھائی دے، جیسے پاخانہ پیشاب انسان کے جسم پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، یہ نجاست ظاہری ہے۔ نجاست باطنی جو دکھائی نہ دے، یہ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آدمی کو نہانے کی حاجت ہو گئی، نہ جسم پر کچھ نظر آ رہا ہے نہ کپڑوں پر نظر آ رہا ہے، کپڑے بھی بدل لیے لیکن غسل ضروری ہے۔ ایک نجاست باطنی جو حقیقی بھی نجاست ہوتی ہے، وہ ہے کفر اور شرک، حسد وغیرہ کی گناہوں کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی، شرک کی ناپاکی۔ انسان کی عبادت کے لیے ہر طرح کی ناپاکی ختم ہونی چاہیے، ہر طرح کی طہارت حاصل ہونی چاہیے۔ نجاست معنوی اور باطنی بھی دور ہو کہ آدمی کفر سے، شرک سے، غیبت سے، بہتان سے، ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو۔ اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہے تو چاہے ظاہری پاکی کتنی حاصل کر لے تو بھی عبادت نہیں، اور اگر کفر شرکی کے علاوہ دیگر گناہ انسان کے اندر موجود ہیں تو ان کے ساتھ اگر عبادت کرے گا تو فرض تو اتر جائے گا لیکن عبادت کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اور اگر ظاہری ناپاکی ہی نہ ہو تو پھر آدمی کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر طرح کی ناپاکی دور ہونی ضروری ہے، ہر طرح کی ناپاکی ظاہری و باطنی ناپاکی سے پاکی حاصل کر لینا ضروری ہے۔ انسان کے جسم صرف جسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے اس کو مرکب بنایا، ایک جسم ہے، دوسری روح ہے۔ انسان کے جسم میں 2 طریقے کی ناپاکی اور گندگی داخل ہوتی ہیں۔ ایک ناپاکی جو اندر سے ہی داخل ہوتی ہے جیسے پسینہ، اگرچہ وہ حقیقت میں ناپاک نہیں ہے لیکن ہے وہ گندی ہی چیز، اور ایک ناپاکی جو ایک گندگی جو باہر سے داخل ہوتی ہے جیسے دھول، مٹی، گرد و غبار وغیرہ۔ انسان وضو کرتا ہے، ان اعضاء کو دھوتا ہے جو ظاہر میں نظر آ رہے ہوں، دھول مٹی وغیرہ جن پر لگتی ہو، اور اسی طریقے پر انسان کی روح ہے، اس کے اندر ایک گندگی وہ ہے جو اندر سے اندر ہی پیدا ہوتی ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ وہ گندگیاں ہیں جو اندر ہی اندر پلتی ہیں، روح کو اندر سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک گندگی جو باہر سے لگتی ہے، جیسے کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ستانا،
چوری کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جو باہر سے روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے جسم کی دونوں طرح کی گندگی سے جسم پاک ہو، روح کی دونوں طرح کی گندگیوں سے روح پاک ہو، تب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرے، وہ عبادت اصل عبادت ہوتی ہے۔ انسان دو طریقے پر ناپاک ہوتا ہے، ان دو ناپاکی کی دو طرح کی طہارت حاصل کرتا ہے۔ ایک طہارت جس کو بڑی طہارت کہتے ہیں، ایک کو چھوٹی طہارت کہتے ہیں۔ بڑی طہارت اور بڑی پاکی یہ ہے انسان پر غسل فرض ہو جائے، غسل کرنا واجب ہو، انسان غسل کرے۔ اور ایک چھوٹی طہارت یہ ہے کہ آدمی پر غسل تو فرض اور واجب نہ ہو، بلکہ اس آدمی کی وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنی ضروری ہو۔ دونوں طرح کی طہارت اور دونوں طرح کی پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں طرح کی طہارت اور دونوں طرح کی پاکی کے مسائل بھی معلوم ہونے ضروری ہیں۔ انسان اگر پورے جسم پر پانی بہا لے اور بغیر ارادے کے کلی اور ناک میں بھی پانی چلا جائے، اگرچہ احناف کے نزدیک غسل تو ہو جائے گا، لیکن یہ غسل عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل غسل یہ ہے کہ غسل کے جو فرائض ہوں وہ طریقے کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ مثلا غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن کے اوپر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں، اور فرض کا حکم یہ ہوتا ہے اگر ایک فرض بھی چاہے بھولے سے چھوٹے، انجانے میں چھوٹے، تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے غسل کے یہ فرض اتنے زیادہ نہیں، ہمیں معلوم بھی ہونے چاہیے۔ لیکن غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان پاکی حاصل کرنا چاہے تو انسان ناف سے لے کر نیچے کا پہلے یہ جسم دھو لے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو، اور ناف سے لے کر نیچے تک کا یہ جسم دھو لے۔ چونکہ عام طور سے انسان کا یہ جسم ناپاک زیادہ تر ہوتا ہے، اوپر کا نہیں ہوتا۔ آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو بھی زیادہ تر یہی جسم ملوث ہوتا ہے۔ آدمی پاخانہ پیشاب کر کے آیا، زیادہ تر چھینٹے لگنے کے چانس یہی ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے۔ اور یہ ظاہری نجاست اور ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے پہلے اس کو پاک اور صاف کر لینا ضروری ہے۔ انسان ناف سے لے کر نیچے تک کا حصہ دھو لے، دھونے کے بعد اب آدمی وضو کرے، جس طریقے پر عام وضو کی جاتی ہے اسی طریقے پر وضو کیا جائے، لیکن اس میں پیر نہ دھلے، صرف وضو کر لے، مسح کرنے تک رک جائے، ابھی پیر نہ دھلے۔ چونکہ وضو کرتے ہوئے انسان نے کلی بھی کر لی تو وہ کلی کا فرض ادا ہو گیا، ناک میں پانی ڈالا تو ناک میں پانی پہنچانے کا فرض ادا ہو گیا۔ اب صرف ایک فرض باقی ہے کہ پورے جسم پر پانی بہائے، سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائے، جسم کا کوئی حصہ یہاں تک کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنی چاہیے۔ جو ظاہری حصہ ہے وہاں تو پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے، کچھ حصہ وہ ہے جس کو اور احتیاط سے دھونا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے بھولے سے پانی نہ پہنچا ہو، اس لیے وہاں اور احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا کان کے اندر ہے تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ وہاں آدمی ہاتھ وغیرہ پھرائے۔ ناف ہے انسان کی، ناف کے اندر بھی انگلی پھیرا لے کہ ہو سکتا ہے کہ ناف میں کسی وجہ سے پانی نہ پہنچا ہو، تو اچھے طریقے سے اس کو بھی صاف کر لے، اور پورے بدن کو اچھی طرح ملے تاکہ انسان کا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ جسم کی ہر جگہ پانی خوب اچھی طریقے پر پہنچ چکا ہے۔ اور جب انسان غسل سے مکمل فارغ ہو جائے پھر اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھو لے۔ جو وضو کرتے ہوئے پاؤں چھوڑ دیے تھے، اب غسل مکمل کرنے کے بعد ان پاؤں کو دھو لے۔ اس طریقے پر یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ آدمی کے تینوں فرض بھی ادا ہو گئے اور سنتی طریقے پر یہ غسل بھی ادا ہو گیا۔ غسل میں جسم پر پانی ڈالتے ہوئے پہلے سر کے اوپر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے پر غسل کیا جائے گا تو انسان پاک بھی ہو جائے گا اور غسل کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غسل تو کریں، پانی بھی خوب بہائیں، لیکن سلیقے کے ساتھ اور سنت طریقے پر غسل نہ کیا جائے،
اب یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے یہ حدث اکبر یعنی بڑی طہارت حاصل کر لینی ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی طہارت جو ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اللہ کا فضل ہے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں چاروں فرض بیان کیے گئے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو نماز کا ارادہ کرو۔ اب طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ صرف فرض بیان کیے جا رہے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ دھونا فرض ہے۔ کتنا چہرہ دھونا فرض ہے؟ چہرہ، اس کو ہم انگلش میں فیس کہتے ہیں، عربی میں اسی کو وجہ کہتے ہیں۔ وجہ کہا جائے یا فیس کہا جائے، اتنے کو چہرہ کہا جاتا ہے جب جو انسان کی ملاقات کے وقت بالکل پورا سامنے ہو۔ اور ملاقات کے وقت صرف ناک یا آنکھیں یا ہونٹ سامنے نہیں ہوتے، بلکہ اس کان سے لے کر اس کان تک یہ پورا، اور سر کے جہاں سے بال اگنے شروع ہوئے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک انسان کی ملاقات کے وقت یہ پورا سامنے ہوتا ہے۔ جب یہ پورا سامنے ہوتا ہے تو وضو کے اندر اس پورے کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرنا، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی کس کو کہا جائے گا؟ ہم چوتھائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے 4 حصے کیے جائیں، ان 4 میں سے 3 حصے ایک طرف، ایک حصہ ایک طرف، جو ایک حصہ ایک طرف رہا یہ چوتھائی ہے، یعنی 4 میں سے 1 یہ چوتھائی۔ کم از کم اتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کر لینا یہ سنت ہے۔ اس لیے جب وضو کیا جائے تو پورے سر کا مسح کیا جائے، اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے جو قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیے گئے۔ ان فرضوں کا یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ باقی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو سب سے پہلے اونچی جگہ تلاش کرنی چاہیے، اور الحمدللہ آج کل مساجد میں یا ہمارے گھر جیسے پکے ہیں تو جگہ اونچی ہی ہوتی ہے، وہاں پانی عام طور پر نہیں بھرتا۔ پھر کوشش کی جائے کہ جس جگہ انسان وضو کرے وہ قبلہ رو بیٹھنے کی جگہ ہو، اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آدمی سب سے پہلے نیت کرے پاک ہونے کی اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے۔ سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ گھٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھلے جائیں، چونکہ آگے جو انسان چہرہ دھوئے گا یا ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، انہی ہاتھوں کا استعمال ہوگا، پہلے ان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ گھٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، اور کلی کرنے کے بعد اگر مسواک ہو تو یقیناً مسواک کرنی چاہیے، بڑے فضائل مسواک کے آئے ہیں، اور اگر مسواک نہ ہو تو کم از کم انگلی ہی پھرا لینی چاہیے۔ اور مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ دھلیں گے تو چہرے دھونے کا فرض بھی حاصل ہو گیا، اور 3 کی تعداد سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھونا، اور اسی طریقے پر پھر سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے، پورے سر کا مسح کر لینا چاہیے۔ اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ یہ چھوٹی طہارت ہے۔ بڑی طہارت غسل ہے، اس کے 3 فرض ہیں۔ چھوٹی طہارت وضو ہے، اس کے 4 فرض ہیں۔ لیکن وضو میں اور غسل میں یہ سنتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ مثلا کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہماری عبادتیں مکروہ ہو جاتی ہیں، کہ عبادت کا ثواب جاتا رہتا ہے، آپ نے جس لیے وہ کام وہ عبادت کی ہے وہ عبادت ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی غسل کرے،
وہ پاک ہونے کی نیت نہ کرے، ویسے ہی گیا کلی کی ناک میں پانی ڈالا، پورے بدن کو دھو ڈالا، انسان پاک تو ہو گیا لیکن غسل کرنے کا جو ثواب تھا اسے حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی یہ سنت ادا ہوگی۔ اسی طریقے پر آدمی وضو کرے، وضو کی سنت مستحبات کی رعایت نہ کرے، صرف فرضوں کو ادا کر لے، انسان کی وضو تو ہو جائے گی، اس سے نماز پڑھنا تو درست ہوگا، لیکن اس وضو کے اوپر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جب ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، پاکی حاصل کرنے کی عبادت، تو سنت طریقے پر ہونی چاہیے تاکہ اس پر ثواب بھی مرتب ہو۔ یہ عبادتیں کبھی کبھی مکروہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا ثواب جاتا رہتا ہے، مثلا خلاف ترتیب وضو کرنا، یا اسی طریقے پر وضو کرتے ہوئے جتنی ضرورت غسل میں پانی کی تھی یا وضو میں جتنے پانی کی ضرورت تھی اس سے زیادہ پانی بہانا، اس سے وضو مکروہ ہوتی ہے، غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ وضو کرنے بیٹھے اور نل کھول کر چھوڑ دیا، اس سے ایک لوٹا ویران ہو جائے، 2 لوٹے ویران ہو جائیں، کتنا پانی برباد ہو اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا اسراف اور فضول خرچی کہلاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اس طرح کے عمل سے وضو مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر اس طرح وضو کرنا کہ ہم زور زور سے پانی اپنے منہ پر ہاتھوں پر ماریں، برابر والے آدمی پر چھینٹے جائیں، برابر والے کو تکلیف ہو، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر غسل خانے میں غسل کرتے وقت باتیں کرنا بیت الخلاء ہو یا اسی طریقے پر غسل خانہ ہو، ان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ ہاں اگر ایسی سخت ضرورت پیش آئی کہ آدمی کے لیے بات کرنا اس وقت بولنا ضروری تھا تو جتنی مجبوری تھی اتنا ہی بولے۔ مثلا ایک آدمی پاخانے کے ٹوائلٹ میں گیا یا غسل خانے میں گیا، بند کر لیا، اب اس نے جا کر دیکھا نل میں پانی نہیں ہے۔ اب اگر یہ آدمی باہر آئے، کپڑے وغیرہ پہنے، ایک طریقہ ایک یہ ہے کہ باہر کوئی آدمی ہے، اس نے باہر سے کہہ دیا کہ آپ موٹر چالو کر دیجئے، یہ مجبوری ہے، اتنے بولنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ بولنا، آدمی خام خواہ کی باتیں کرے، دنیا کی باتیں کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر شریعت اسلامیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام طہارت اور پاکی کے دیے ہیں، جیسے غسل کے ہیں، وضو کے ہیں، اسی طریقے پر استنجے کے احکام ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی گیا اور اپنی ضرورت پوری کی اور آ گیا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء جائے، سب سے پہلے یہ ہے کہ بائیں پاؤں سے اندر داخل ہو۔ ہر ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، ہر اچھا کام، ہر معزز کام دائیں پیر سے، دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو معزز نہ ہو، اکرام والا اور عظمت والا نہ ہو، اس کو بائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ خود روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم کام کو دائیں طرف سے کرنا شروع کرتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین، دایاں ہاتھ آستین میں داخل فرماتے، پائجامہ یا لنگی استعمال کرتے تو دائیں پیر میں پہلے پہنتے، چپل پہنتے تو دائیں پیر میں، مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پیر مسجد میں داخل فرماتے، اور جو کام قابل تکریم اور قابل عظمت نہ ہو وہ بائیں طرف سے شروع کیے جاتے ہیں۔ مثلا انسان بیت الخلاء میں جائے تو بائیں پیر سے اندر داخل ہو، مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے۔ اسی طریقے پر جب آدمی پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد استنجے کی گاہ کو، شرم گاہ کو دھوئے تو بائیں ہاتھ ہی کا استعمال کرے۔ جس طرح غسل خانے میں بات کرنے کی اجازت نہیں، بیت الخلاء میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غسل خانے میں یا بیت الخلاء کے اندر قرآن کریم لے جانا یا قرآن کریم کی کوئی آیت یا اللہ کا نام، کلمہ، کوئی بھی دین کی چیز یا اللہ کے نبی کا نام جو ظاہر میں نظر آتا ہو اس کو لے کر جانا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ چیز چھپی ہوئی ہو تو لے جانے کی اجازت ہے، لیکن باہر اتار کر جانا اس کو افضل ہے، باہر اتار کر جانا چاہیے۔ جس طرح پاخانہ پیشاب کی جگہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں، تو قرآن کریم یا اللہ کا نام لینا، اللہ کا کوئی بھی ذکر کرنا، اس کی بھی وہاں اجازت نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھے،
بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں یا باہر نکلنے کی دعائیں وہ پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے. اگر پہلے نہ پڑھ سکے اور اندر جا کر یاد آئے تو پھر زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ من میں پڑھنی چاہیے. یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو پاکی اور ناپاکی سے متعلق اہل ایمان کو جن کی تعلیم دی گئی ہے. بیت الخلاء وغیرہ کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ظاہری اور باطنی ہر طریقے پر پاک ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تب یقیناً اس کھڑا ہونے سے انسان کو احساس ہوگا کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں. اور اگر ظاہری پاکی حاصل کر لی باطنی پاکی حاصل نہ ہو تو بھی ایسی عبادتوں پر اثرات اور نتائج مرتب نہیں ہوتے. قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن جب ہم تجربہ کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتے تب ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی جس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو. اور اگر ظاہری طہارت ہم نے حاصل کر لی غسل بھی کر لیا اور وضو بھی کر لی لیکن باطنی گندگی دل میں ہے حسد کینہ جھوٹ ظلم سارے گناہ اندر ہیں تب ایسی عبادت جب ان باطنی ناپاکی کے ساتھ حاصل کی جائے گی تو ایسی عبادت کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. پھر وہ نماز اور وہ عبادت برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکی نصیب فرمائے اور جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.